نام ہے رجب، شعبان اور رمضان، کہ ایک مجھ جیسا وہ انسان کے جو دنیا پرستی میں، خواہشات نفس میں کہیں پہ کوئی بھٹکا جا رہا ہے، آپ لگاتے ہیں کہ جناب راستہ بھول گئے، جی پی ایس لگاؤ کہ صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فراہم کرتا ہے ایک جی پی ایس ہے کہ آپ رجب شعبان، یہ بند ہو گیا، رجب شعبان اور رمضان اس خاطر ہے کہ ماہ رجب. اچھا دو الگ الگ تعبیرات ہیں. وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 میں بھی ایک روایت الگ سے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 میں روایت الگ سے. دونوں روایتوں کو آپس میں جمع بھی کیا جا سکتا ہے، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. روایت سنا دوں آپ کی خدمت میں کہ مثلا ایک روایت کو سرکار ختمی مرتبہ سے کہ رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور دوسری روایت جلد نمبر 10 میں کہ کان امیر المومنین یصوم، کہ امیر المومنین روزہ رکھا کرتے تھے رجب میں مسلسل، وہ یقول اور مسلسل کہا کرتے تھے کہ رجب شہری، رجب تو میرا مہینہ ہے. یعنی ایک روایت یہ بھی ہے، یعنی ایک روایت ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، ایک روایت ہے کہ رجب علی کا مہینہ ہے. میں کیا کروں؟ یا علی اللہم صلی علی محمد. غور کیجئے گا، یہ بات پہنچ رہی ہے؟ تو یقیناً علی اللہ نہیں ہے، لیکن غالباً شاید اس میں وہی نسبت ہو کہ جیسے بیت اللہ گھر ہے اللہ کا، لیکن اتارا اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ہے بیت اللہ، لیکن جو اپنا بیت اللہ نے عطا کیا وہ علی ابن ابی طالب کو عطا کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس روایت میں فرمایا کہ مولا کائنات نے، وسائل الشیعہ میں روایت ہے اور بھی کتابوں میں روایت ہے، معتبر کتابوں میں، کہ مولا کائنات مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور کہتے تھے کہ شعبان شہر رسول اللہ، اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ ترتیب بھی ہے کہ رجب مولا کائنات کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ. یعنی جیسے تم رجب سے گزرے بغیر شعبان میں نہیں داخل ہو سکتے، اور شعبان سے گزرے بغیر رمضان میں نہیں پہنچ سکتے، ویسے ہی علی سے گزرے بغیر رسول تک نہیں پہنچ سکتے، رسول سے گزرے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یا علی یا علی. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بس رجب المرجب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے آہستہ آہستہ. اس مجلس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، سارے اعمال تو یہاں بیان بھی نہیں ہو سکتے، اور تقریباً شاید بیان کرنے کی اس لیے خاص ضرورت بھی نہیں کہ مفاد الجنان اردو انگلش میں ہر جگہ ہر مومن کے گھر پہ اپلیکیشنز میں سب کے پاس اویلیبل ہے، آپ اعمال تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں اہم ترین عمل خود روزہ رکھنا ہے. رجب المرجب میں رجب کے مہینے کا آغاز روزے سے کیا جائے. تقریباً آیت اللہ سستانی کے مقلدین کے لیے تو آسٹریلیا میں امکان زیادہ تر یہی ہے کہ سنڈے پہلی رجب ہو. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کیونکہ پہلی رجب المرجب خود ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو پہلی رجب پہ جشن بھی ہے یہاں امام بارگاہ میں، لیکن جشن کے ٹائمنگز تھوڑے سے ایک خاص وجہ سے اس لیے مختلف ہیں کہ سنڈے سے ہی پنجتن اسکول آف وکٹوریا بھی شروع ہو رہا ہے مدرسہ. تو مدرسہ جو ہے وہ 2:30 بجے تک ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد یعنی 3 بجے یہاں جشن شروع ہو جائے گا، تاکہ وہ پیرنٹس کے جو بچوں کو لینے کے لیے مدرسے تشریف لائیں وہ یہاں پر تشریف لا سکیں 3 بجے. اور زیادہ طولانی نہیں، بس مولا کا ذکر ہو جائے، پھر تو یہ کہ رجب شعبان میں ائمہ کا ذکر ہوتا ہی رہے گا. تو 3 سے 4 بس 1 گھنٹے کے لیے آپ سے ضرور میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پیک نیاز بہرحال شاید یہاں باقاعدہ دسترخوان کے ساتھ آئی ڈونٹ نو کہ ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن انشاءاللہ پیک نیاز کم از کم ضرور اہتمام ہوگا. تو 3 بجے مختصر منقبت، اور پھر ہماری تقریباً 40-45 منٹ کی گفتگو ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ ہے سنڈے کو انشاءاللہ. مناسبتیں بہت زیادہ ہیں رجب میں ظاہر ہے. پھر 3 رجب ہے جو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، 10 رجب المرجب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، 13 رجب المرجب امکان کے سلطان کی کعبے میں آمد ہے. پھر تو وہ سب ہوتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ. 25 رجب المرجب باب الحوائج کی مولا کی شہادت ہے. یہ تو اہم مناسبت ہے اپنے گن میں، ورنہ درمیان میں اور بھی مناسبت ہے. اور 27 رجب المرجب عید مابعث بھی ہے، شب معراج بھی ہے. انشاءاللہ یہ سب مجالس اور محافل آپ کے سامنے ہوتی رہیں گی. مجھے مصائب بھی پڑھنے، تقریباً 6-7 منٹ رہ گئے. میں آخری جملہ یہ کہہ دوں کہ رجب پہلی رجب کو خاص روزہ رکھیں اگر ممکن ہو سکے. رجب المرجب میں یہ بھی تاکید ہے کہ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے آپ ویسے تو سارا مہینہ روزہ رکھیں، لیکن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تو اور زیادہ تاکید. تو تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، وہ اگلی جو تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے ہوگی وہ ماہ رجب میں ہوگی، اس میں آپ روزے کا اہتمام کریں انشاءاللہ. پھر اعمال ام داؤد جو کہ 15 رجب المرجب کو ہوں گے. ہاں درمیان میں 15 رجب المرجب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، لہذا شب شہادت میں مجلس ہوگی انشاءاللہ. وہ اناؤنسمنٹس آپ تک آتے رہیں گے. تو اس میں 13، 14، 15 رجب المرجب
کو روزہ رکھنے کی تاکید ہے، اور پھر رجب میں آخر بھی یعنی اختتام رجب کا کم از کم اگر 3 روزوں پر ہو سکے تو کیا ہی کہنا، 27 28 29 رجب اور 30 ہو جائے تو پھر 30 رجب اور باقی کے ساتھ تو روزہ رکھنے کی بے انتہا، تاکہ مثلا روایت میں کئی ساری روایتیں میں آپ کے لیے فقط تبرکن یہ عرض کر دوں کہ جو ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے 1 سال کے عذاب سے اسے آنکھ سے دور کر دے گا، جو 3 روزے مسلسل رکھ لے اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دے گا، یعنی بے شمار روایت ہے۔ حتیٰ یہ کہ ائمہ علیہ السلام پوچھا کرتے تھے اپنے اصحاب سے جب رجب اختتام تک ہوتا تھا کہ کیا تم نے کوئی روزہ رکھا یا نہیں رکھا، اور اگر کسی صحابی نے کہا کہ مولا میں نے نہیں رکھا، اور امام نے جواب دیا کہ تجھ سے اتنا ثواب ضائع ہو گیا کہ جس کا اندازہ سوائے خدا کے کوئی لگا ہی نہیں سکتا، اب اس سے بڑا جملہ کوئی ممکن نہیں ہے کہنا۔ لہذا خاص الخاص تاکید ہے کہ آپ اس اچھا جن پر قضا روزے ہیں وہ قضا کی نیت سے رکھیں تو انہیں انشاءاللہ قضا تو ادا ہو جائے گا، اور پھر رجب میں روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو جن کے قضا روزے ہیں وہ قضا کی نیت سے رکھیں، یہ ایک شرعی مسئلہ بھی آ گیا۔ اور استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ بار بار کہنے کی تاکید ہے، استغفر اللہ خدا سے استغفار طلب کرتا ہوں اور پروردگار تیری خدمت میں توبہ پیش کرتا ہوں اپنی گناہوں کی مغفرت۔ لہذا استغفار، توبہ، صدقہ یہ اور روزہ یہ بڑے اہم اعمال ہیں رجب، شعبان اور رمضان کے۔ جیسے جیسے وقت ملتا جائے گا آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ میں بہت جلدی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وقت میرے پاس بڑا تنگ رہ گیا ہے، 6-7 اور نکات ذہن میں گھوم رہے ہیں کہ کسے پیش کروں کسے نہ، اس لیے کہ مصائب بھی سنانے، لیکن میں ایک نکتہ پیش کر دوں۔ پہلی رجب خاص زیارت امام حسین بھی، یعنی یہ جو تم اللہ کی طرف بڑھنے والے قربت کے مہینے اس کا آغاز زیارت امام حسین سے کرو۔ پہلی رجب خاص زیارت امام حسین کی مخصوصی ہے باقاعدہ، اور مفاتح الجنان میں ایک الگ زیارت، آپ زیارت وارثہ بھی پڑھ لیجئے اس نیت سے تو ٹھیک ہے، لیکن زیارت پہلی رجب 15 رجب اور شب 15 شعبان، یہ تینوں دن ایک ہی زیارت پڑھنے کی خاص تاکید ہے، اور اس میں خاص جملے یہ ہیں کہ لبیک داعی اللہ، یہ جو آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں، لبیک یا حسین کسی انسان کا بنایا ہوا نعرہ نہیں، یہ زیارت میں ہے امام، اے اللہ کی طرف بلانے والے لبیک، لبیک داعی اللہ ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک، اگر اے مولا اس وقت جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا میرا بدن جواب نہیں دے سکا، اس لیے کہ میں دنیا میں نہیں تھا، وَلِسَانِ عِنْدَ اسْتِنصَارِكَ، جب آپ نے نصرت حل من ناصر ینصرنا کہا تھا تو میری زبان سے میں آپ کی خدمت میں جواب نہیں دے پایا تھا، وَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي، امام کی زیارت کے جملے، تو اب میں جواب دے رہا ہوں مولا آپ کی خدمت میں اسی استغاثے کا، اپنے دل سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے، یعنی دل بھی حسینی ہو، سماعتیں بھی حسینی ہو، بصارتیں بھی حسینی ہو۔ یہ رجب کے مہینے کا یہاں سے آغاز ہے۔ کاش ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں پہنچ جائے، بس وقت بالکل میرے ہاتھ سے نکل گیا، وہ یہ کہ رجب میں ضیافت امیر المومنین، بات واضح ہو رہی ہے اس لیے کہ مولا کا مہینہ ہے نا، ضیافت امیر المومنین سے اپنے آپ کو اس قابل بنا دو کہ ضیافت یعنی مہمان نوازی، کیونکہ رمضان کے لیے وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جہاں اللہ نے تمہیں اپنی مہمانی پر بلایا، خدا خود میزبان ہے، تم مہمان ہو، تو رجب ہے، کاش رجب کی ساری فیوزات اور برکات کو حاصل کر لیں ضیافت امیر المومنین سے، اپنے آپ کو قابل بنا دیں کہ رسول اللہ کے دسترخوان پر چلے جائیں، شعبان میں ضیافت رسول اللہ سے گزر کر اپنے آپ کو قابل بنا لیں کہ ضیافت اللہ پر چلے جائیں، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں اگر وہ ہم نے فیوزات حاصل کر لی تو شب قدر کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، اور شب قدر کی حقیقت کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ تاکید یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس عزیزان گرامی